بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کبھی کسی پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی شکلوں کے بونسائی وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک فٹ بال کی شکل کا، جو آپ نے اکثر گول دیکھا ہوگا پارکوں میں بنا ہوتا ہے، پودا لگا ہوتا ہے، تو دیکھ کے بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے، تو دل کرتا ہے یہ پودا ہمارے پاس بھی ہو۔ جو ہی ہم نرسری سے اس کے ریٹ وغیرہ پوچھتے ہیں اور نرسری والے اس کے اتنے زیادہ ریٹ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی جو ہے نا آرام سے خاموشی ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں دکھایا تھا اس کا مکمل طریقہ بنانے کا، یہ فٹ بال کی شکل کا یہ پودا جو ہے۔ تو آج اس کی میں روٹس باؤنڈ ہو گئی تھی تو تھوڑی سی چینجنگ کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ کچھ اس کی جو روٹس باؤنڈ ہوئی ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں دوسرے گملے میں لگانے کے لیے، ذرا سا بڑا گملہ لگانے کے لیے، اور اس کی کٹنگ کرتے ہوئے دکھاؤں گا آپ کو۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود پودا بنانے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور اس میں آپ کے باغ کی جو ہے نا خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی۔ تھوڑا سا آپ نے صرف دھیان دینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پودے جو ہے نا یہ آپ کے باغ کی رونق بن جائیں گے۔ یہ میرے پاس پودا تھا تو اس کو میں نے چھوٹے پاٹ میں لگایا ہوا تھا، تقریباً 8 انچ کے پاٹ میں۔ تو آج میں نے کہا اس کو ذرا چینج کر دوں، یہ بڑا گملہ اس کو لے کے تو اس میں نے اس کو چینج کیا ہے۔ پہلے آپ نے اس کے نیچے، جب آپ نے گملہ لینا ہے تو اس کے نیچے سوراخ کے اوپر گملے کا دیکھ لینا ہے سوراخ صحیح ہے، سوراخ کے اوپر ٹوٹے ہوئے گملے کے پیس رکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کچھ سوکھے پتے رکھ دینے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے، ایک تو اس کو فرٹیلائزر مل جاتے ہیں، اس کی کھاد مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ مٹی جو ہوتی ہے نا یہ ویل ڈرین بن جاتی ہے۔ پانی کیونکہ پودے کے اندر کھڑا رہے نا تو پودا جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، یہ پودا ابھی انڈر ٹریننگ ہے۔ اس کو آپ نے دیکھا ہے، اس کو میں نے گول سے تاروں کے ساتھ اس کو سیٹ کیا ہے، اور یہ اب یہ مٹی لگا کے اپنے ہاتھوں سے اس کو تھوڑا تھوڑا سائڈوں سے دبا کے، اور اس کو بعد میں آپ نا پانی دے دیں۔ پانی دینے کے بعد دوبارہ پانی اس کو تب دینا ہے جب اس کی مٹی جو ہے نا وہ خشک ہونے لگے۔ اگر تو تیز دھوپ ہے تو پھر کوشش کریں ایک دن جو ہے نا 1 یا 2 دن اس کو چھاؤں میں رکھیں۔ آج کل تو ویسے ہی برسات ہے، بارشیں ہو رہی ہے، بادل ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آپ بے شک کھلی ہوا میں بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی روٹس زیادہ نہیں کاٹی، گملے کے مطابق صرف ان کو تھوڑی سی کاٹی ہیں ہم نے۔ یہ اس کی تار تھوڑی سی کھلی ہو گئی تھی، گر گئی ہوئی تھی تار، اس کو میں نے لپیٹ دیا، اور جو شاخیں باہر نکل رہی ہیں ان کو میں نے اندر کی طرف ان کو دبا دیا، ٹرن کر دیا اس کے اندر۔ اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں اس کی نئی شاخیں باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ پہلے تو جب اس کی پوری گلائی نہ بنی ہو تو وہ شاخیں جو ہے نا کوشش کیا کریں اس کو اندر ہی ٹرن کر دیا کریں۔ تو جب یہ پورا بال بن جائے تو پھر ٹرن کرنے کی بجائے نا اس کو وہ آہستہ آہستہ اس کو کاٹ دیں۔ جب آپ اس کو کاٹ دیں گے تو یہ بالکل فٹ بال کی طرح گول سا یہ بن جائے گا، بڑا پیارا سا آپ کے باغ کی رونق بن جاتا ہے، باغ اس سے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح اس میں بہت سارے پودوں میں اس کی یہ چیزیں پانڈا فیکس میں بن جاتی ہیں، اور 1-2 فیکس ہیں اس میں بن جاتی ہیں۔ یہ پودے آپ کسی میں بھی جو گھنا پتا ہے، گھنے پتوں والا پودا ہو اور چھوٹے پتوں والا پودا ہو، آپ اس کو گلائی کے ساتھ اس کو جو ہے نا ٹرن کر سکتے ہیں، اس کو وہ بنا سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس پہلے ہیں بول، یہ میں نے اپنے گھر کی انٹرسٹ کے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہر 3-4 دن کے بعد یا 8 دن کے بعد
اس کی جو نئی شاخیں نکلی ہوتی ہیں اس کو کاٹ کے ہم اس کو پھر گلائی کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہی یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ابھی باہر نکلی ہیں, یہ وہ بھی میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی ہو جاتی ہیں تو اس کی جو ہے نا پھر اس کو کاٹنا ذرا کو مشکل ہو جاتا ہے, شیپ جو ہے نا اس کی خراب ہو جاتی ہے. یہ دیکھو یہ دونوں کر کے 2 روپے میں نے لگائے ہوئے ہیں, تو اللہ کی مہربانی سے یہ اچھے پر سروائیو کر رہے ہیں اور خوبصورتی کا باعث بنے ہیں. آپ بھی لگائیں, انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.